احمدیوں کے لیے تو سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں، موجودہ حکومت ہو یا خان کا دور یا اس سے پہلے کا دور، سب نے اپنی اپنی کرسیاں مضبوط کرنے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جماعت احمدیہ پر بہت سارے ظلم ڈھائے ہیں اور مخالف پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے کئی طرح کے حربے بھی آزمائے گئے ہیں۔ جب کوئی کہیں پھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا ہوتا ہے نا۔ تو اگر ان کی حرکتیں دیکھی جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، یہاں ڈوبتے کو قادیانی کا سہارا کہا جائے تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے فالورز مشن نور کے نام سے 20 تاریخ کو پورے پاکستان میں اذان دینے کا ایک مشن لے کر اٹھے ہیں۔ ان سے بھلا پوچھا جائے کہ احمدیوں کا ان سیاستوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی ان احمدیوں کا کوئی ووٹ ہے اور نہ ہی احمدیوں کا اس مشن سے کوئی تعلق ہے۔ البتہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم سب دعا گو ضرور ہیں کہ وہ بہتری کیسے آنی ہے۔ ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بے نصر العزیز نے فرمایا ہے۔ لوگ خط لیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ بس وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے، وہ بھی کوئی نہیں اڑ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بہتری لانی ہوگی تو احمدیوں کی دعاؤں سے آئیں گی، اور احمدی کس حد تک دعائیں کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک؟ اور وہ اچانک آئے گی بہتری، آثار اچانک شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں پہلے نظر آتا اور تمہیں پھر تھوڑی اس کے اوپر نظر ہو جائے کہ یہ فلاں شخص بہتری لے آئے گا۔ کوئی نہیں، کوئی فلاں شخص بہتری لائے گا جس کا تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے گا وہ بہتری لانے والا ہے۔ کوئی فلاں شخص بہترین لائے گا جس کا تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے گا وہ بہتری لانے والا ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہاں البتہ کوئی بھی عبادت کرے، اذان دے یا سجدے کرے یا دعائیں کرے یہ بھی اچھی بات ہے، اور کم از کم ایک مسلمان اس چیز کو تو برا نہیں کہہ سکتا۔ مگر افسوس جن لوگوں نے اس کے پیچھے بھی قادیانی سازش کا الزام لگا کر مشن نور کو برا بنانے کی کوشش کی ہے، جیسے سعدیہ خالد نام کی محترمہ، انہوں نے جو قصہ گھڑ کر پیش کیا، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، اس لیے انہوں نے مختلف کڑیاں جوڑ کر نتیجہ نکالا ہے کہ احمدیوں کے پہلے خلیفہ کا نام نور ہے۔ جس علاقے میں بھی جا کر وہ پہلی مسجد بناتے ہیں اس کا نام بھی نور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ احمدیوں نے نور فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے۔ قادیانیوں کو چونکہ اس سے بڑی عقیدت ہے، اس مشن کا پلان یہ ہے کہ اس نام سے برکت کا جو سلسلہ ہے اس کو لے کر چلا جائے تو یہ اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ بیٹھے موصوف کا کہنا تھا کہ یہ مشن نور چلانے والوں نے کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا، نور کا ان سے کیا تعلق؟ خیر ہو جاتا ہے اس طرح بھی، جب کہا جائے کہ احمدیوں کا نماز سے کیا تعلق، اذان سے کیا تعلق، قرآن سے کیا تعلق، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو کھیل کسی کی نفرت میں کھیلا جائے آخرکار اسی کی طرف پلٹ آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محبت تو ہر پاکستانی احمدی کو ہے اپنے وطن سے، اس لیے آخر میں اس مشن کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کو پکاریں، اذانیں دیں، سجدوں میں گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، مگر پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے۔ اصل فیصلہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی مذہبی جماعت یا گروہ کا نام لے کر اپنی سیاست چمکانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔